على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في السنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جئتكم بيضاء نقيا لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بھائی اور بزرگوں، مشکوٰ شریف کی ایک روایت کا ایک ٹکڑا، دوسری روایت کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. حدیث کے اندر اللہ کے حبیب نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. جو آدمی حلال غذا کمائے، حلال روزی کمائے اور حلال کھائے. نمبر 2، وَعَمِلَ فِي السُّنَّةِ، سنت کے اوپر عمل کرے. پہلا نمبر رکھا گیا جس کے حلال کا. دوسرے نمبر پر بیان کیا گیا عَمِلَ فِي السُّنَّةِ، آپ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل اور آپ کی سنتوں کی پابندی. تیسرا نمبر وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، لوگ اس کی تکلیفوں سے محفوظ رہے، پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ رہے اور سماج اس کی تکلیفوں سے محفوظ رہے. آپ نے وعدہ دیا دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر جائے گا. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگ اس وقت بہت ہیں، اس لیے کہ وہ تو نورانی دور تھا. دور صحابہ میں یہ بات کہی گئی کہ ایسے لوگ تو اس وقت ہوئے زمین پر بہت سارے ہیں کہ جو حلال کماتے ہیں، آپ کی سنتوں کے پابند ہیں اور لوگ ان کی تکلیفوں سے محفوظ ہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ میرے بعد بھی ایسے لوگ بہت آئیں گے. ہمارے نبی کو ہم پر بھروسہ تھا. آپ نے فرمایا میرے بعد، یعنی جیسا زمانہ آگے چلتا جائے گا، وحی کے زمانے سے دوری ہوتی جائے گی. امت فتنوں سے قریب، دجالی فتنوں سے قریب ہوتی جائے گی، قیامت سے قریب ہوتی جائے گی، نبی کے دور سے دور ہوتی جائے گی. ایسے ماحول کے اندر بھی ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے کہ جو رزق حلال اور حرام میں تمیز کریں گے اور مشتبہ مال اور غذا سے اپنے آپ کو بھی بچائیں گے، اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیں گے، اپنے معصوم بچوں کو بھی بچائیں گے. علماء فرماتے ہیں کہ اس کو پہلے نمبر پر کیوں لایا؟ اس لیے کہ آدمی کی زندگی کے اندر سب سے بڑا اثر جو ہوتا ہے وہ روزی کا ہوتا ہے. جہاں بھی جس گھر کے اندر حرام طریقے سے روزی آتی ہیں یا مشتبہ مال آتا ہے، سب سے پہلے اس گھر سے دین رخصت ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ جوان نسل کے اندر بھی بے حیائی آتی ہے، جوان نسل کے اندر آوارگی آتی ہے. جو نسل ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کرنی چاہیے وہ ماں باپ کے سر کا دکھاوا بن جاتی ہے. اور جس نسل سے اور جن جوان بیٹوں اور جوان بیٹیوں سے
ایک ماں باپ فخر کر سکتے ہیں ان کے بہتر اخلاق کے ذریعے، ان کی دینداری کے ذریعے، ان کی عبادت کے ذریعے۔ میرے بھائیو، یہ سب رخصت ہو جاتا ہے جس گھر کے اندر حرام کی کمائی آتی ہے اور ان کے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ جاتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک قرآن کی آیت کا ایک ٹکڑا بھی پڑھا۔ یہ ٹکڑا نازل ہوا ہے عبداللہ ابن سلام کے بارے میں، بہت بڑے صحابی ہیں، اصل میں یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے عبداللہ ابن سلام۔ ہمارے نبی کو جب دیکھا، آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، اور لوگ بھی ملنے جاتے، عبداللہ ابن سلام فرماتے میں بھی آپ کی ملاقات کے لیے گیا، میں نے آپ کے چہرے مبارک کو پہلی مرتبہ دیکھا، میں نے آپ کے چہرے کو دیکھ کر کہہ دیا کہ یہ کسی جھوٹی کا چہرہ نہیں ہے، یہ سچے نبی کا چہرہ ہے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام پر، توریت پر ایمان لانے والے، لیکن ہمارے نبی کا پہلا ہی دیدار ہوا، پہلے ہی دیدار میں انہوں نے کہہ دیا کہ یہ سچے نبی، برحق نبی کا چہرہ ہے۔ ہمارے نبی سے ابھی تو کوئی بات چیت نہیں ہوئی، آپ نے سب سے پہلی جو ہمارے نبی کی بات سنی، عبداللہ ابن سلام نے، ہمارے نبی کی مبارک زبان سے یہ بات نکلی، ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، اس لیے کہ سلام تو محبتوں کا ذریعہ ہے۔ جس قوم کے اندر سلام کا رواج ہوتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو چاہے پہچانتا ہو چاہے اجنبی ہو، جو بھی ہو، جس قوم کے اندر سلام کا رواج ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سماج کو جوڑ دیتا ہے، محبتوں سے بھر دیتا ہے۔ ہر قسم کی عداوتیں اور نفرتیں ایک چھوٹے سے بول کے ذریعے اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور رات میں جب لوگ میٹھی نیند سوئے پڑے ہو اس وقت اٹھ کر کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، یعنی تہجد کی نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ سلامتی کے ساتھ تم کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ یہ پہلا کلام تھا جو عبداللہ ابن سلام نے سنا۔ عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں کہ چہرہ میں نے آپ کا دیکھا اور آپ کے بول جیسے میں نے سنے، وہی سے میرے دل کے اندر ایمان داخل ہو گیا اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ یہودیوں کا اتنا بڑا علم، یہودیوں کے اندر اتنی بڑی عزت، یہودی لوگ آپ کے حق میں اتنے بہترین گمان رکھتے تھے کہ یہودی کہا کرتے عبداللہ ابن سلام سے بڑھ کر کے کوئی بہتر آدمی روئے زمین پر نہیں، یہ یہودی کہتے۔ ایک بار آپ مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے نبی کے پاس، آپ نے دیکھا کہ یہودیوں کی ایک جماعت آ رہی ہے۔ یہودیوں کو معلوم نہیں کہ عبداللہ ابن سلام ہمارے نبی کے پاس ہیں، لیکن عبداللہ ابن سلام نے ان کو آتے ہوئے دیکھ لیا، ہمارے نبی سے کہنے لگے یا رسول اللہ وہ لوگ آ رہے۔ آپ نے فرمایا کہ اب تو یہاں بیٹھے گا کہ چلا جائے گا؟ عبداللہ ابن سلام نے فرمایا میں چھپ جاتا ہوں، لیکن آپ بتانا مت کہ میں یہاں۔ وہ صحابی رسول چھپ گئے، یہودیوں کی جماعت ہمارے نبی کے پاس ہے، بیٹھ گئے اور میٹھی چکنی چپڑی باتیں شروع کر دی۔ آپ نے ان سے ایک سوال کیا کہ عبداللہ ابن سلام تم یہودیوں کے درمیان کیسا آدمی؟ یہودیوں نے کیا کہا کہ ہمارا کوٹ اور پادری ہوا عالم، ابن عالم، ابن عالم، ابن عالم۔ عبداللہ ابن سلام بھی عالم، اس کا باپ بھی عالم، اس کا دادا بھی عالم، اس کا پردادا بھی عالم، اور ابن سلام جیسا کوئی آدمی مدینے کے اندر نہیں۔ آپ نے یہودیوں کو ایک سوال کیا کہ عبداللہ ابن سلام اگر ایمان لے آئے تو، یہودی تو بڑے مکار ہوتے ہیں، یہود کیا کہنے لگے کس پر؟
کس پر ایمان لیا؟ آپ نے فرمایا مجھ پر، نبی آخر الزمان پر۔ کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہودیوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عبداللہ ابن سلام آپ جیسے آدمی پر ایمان لائے۔ کہا کیوں؟ یہودی کہنے لگے آپ تو ان پڑھ ہیں، ہمارے نبی کو کہنے لگے آپ امی ہیں، ان پڑھ، اور ابن سلام اتنا بڑا عالم، وہ اتنا بڑا عالم، آپ ان پڑھ پر ایمان لے آئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہودی کہنے لگے ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو نہ لکھتے آتا ہے، نہ آپ کو ریڈنگ کرتے آتا ہے، نہ پڑھتے آتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارا اتنا بڑا عالم ان پڑھ ایمان لائے۔ آپ نے دوسری مرتبہ پوچھا، نہیں اگر وہ ایمان لے آئے تو، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ عبداللہ ابن سلام چھپے تھے، وہاں سے پیچھے سے نکلے، ہمارے نبی کے پاس کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کے یہودی سنے کس طرح کیا کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہمارے نبی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں ایمان لائے اس نبی پر۔ اب یہودیوں کی ابھی بات کیسی تھی، بس اتنی دیر میں ان کی بات بدل گئی۔ وہ کیا کہنے لگے، محمد رسول تو مانتے نہیں تھے، کہا محمد اس جتنا جھوٹا آدمی ہوئے زمین پر کوئی۔ اتنی دیر میں بات بدل گئی، ہمارے نبی سے کیا کہنے لگے، اس سے دھوکہ مت کرنا، یہ خود بھی جاہل، اس کا باپ بھی جاہل، دادا بھی جاہل، پردادا بھی جاہل، سب کے سب جاہل، یہ جاہلوں کی نسل ہے۔ اب تھوڑی ہی دیر کے اندر ان کی بات بدل گئی، لیکن انہوں نے اللہ کے حبیب پر آپ کے چہرے کو دیکھا، انہوں نے توریت کے اندر پڑھا ہمارے نبی کے حق میں، توریت کے اندر آپ کا حلیہ پڑھا، آپ کو دیکھا، آپ نے پڑھا کہ ان پڑھ اور امی لیکن علم کے دریا بہا دیں گے، یہ انہوں نے پڑھا، وہ دیکھا، آپ کے بولنے کا انداز پڑھا، وہ دیکھا، آپ کے چلنے کا انداز دیکھا، ان کو دیکھا، اندر پڑھا، ایمان قبول کر لیا۔ اب یہودیوں کے اندر اونٹ کا گوشت جائز نہیں تھا کھانا۔ عبداللہ ابن سلام کے حق میں یہ آیت کیسے نازل ہوئی، اب وہ بہت وقت سے اونٹ کا گوشت نہیں کھا رہے تھے، تو ان کی طبیعت کے اندر گوشت کا کھانا پسند ہی نہیں تھا۔ ایمان لانے کے بعد بھی اونٹ کا گوشت وہ نہیں کھاتے تھے۔ اب اسلام کے اندر ہمارے نبی کی لائی ہوئی شریعت کے اندر، آپ کے لائے ہوئے پیارے دین کے اندر اونٹ حلال ہے۔ ان یہودیوں کی شریعت میں ممانعت تھی، اللہ کے حبیب کی شریعت میں ممانعت نہیں تھی، لیکن عبداللہ ابن سلام کی ایسی طبیعت بن گئی کہ وہ گوشت کھانا پسند نہیں کرتے۔ اب یہودیوں کو کہنے کا موقع ملا کہ یہ کیسا آدمی کہ قبول کر رہا ہے محمد کا دین، ایمان لا رہا ہے محمد پر، محمد کی شریعت پر اور محمد کے لائے ہوئے دین پر، لیکن محمد کے شریعت میں جو احکام ہیں اس کی تو پابندی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یعنی اسلام لانے کے بعد اسلامی احکام اور اسلام کے جو بھی اوامر ہیں ان تمام کے اوپر تمہارا ایمان ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ میں ان چیزوں کو حلال سمجھ کر کے ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ اب اگر تم یہ بات یہودیوں کی لو اور یہ بات اسلام کی لو، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی پر ایمان لائے تو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی عبداللہ ابن سلام کے حق میں۔ میرے بھائیو، ہم ایمان والے ہیں، لیکن اسلام اور ایمان کا تعلق عقائد سے ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برحق رسول ہیں، جنت برحق، جہنم برحق،
پل صراط برحق، پھر قبر کے سوال جواب برحق، آخرت برحق، یہ سب ایمان ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کے معنی فرمانبردار۔ اسلام کے اندر جتنے بھی اوامر ہیں، یعنی جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا اور جن کاموں سے اللہ نے ہم سب کو روکا، ان دونوں کی ہم رعایت کریں تو یہ اسلام ہے۔ اسلام کے اندر سلامتی بولتے ہیں، ایمان کے اندر امن ہے، اسلام میں سلامتی ہے۔ سلامتی اس طرح کہ اسلام لانے کے بعد آدمی مانتا ہے، ہم بے لگام نہیں ہیں، ہم بے لگام نہیں۔ آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، میں تمہارے درمیان دو مضبوط رسیاں چھوڑ کر کے جاتا ہوں، ان دونوں رسیوں کو اگر تم نے مضبوطی سے پکڑ رکھا تو کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک اللہ کی کتاب اور ایک اللہ کا لایا ہوا دین، ان دونوں میں سے جس رسی کو امت نے چھوڑ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہی کے اندر ان کو ذلیل و خوار کر دیا۔ آپ پرانی تاریخ پڑھیں، بغداد، بصرہ، کوفہ ایک زمانے میں بڑے شہر ہوا آباد تھے کہ علم کے مرکز سمجھے جاتے تھے، لیکن میرے بھائیوں جب وہاں ایک ایسی ہوا چلی کہ اللہ کی کتاب کو پسے کشت ڈال دیا، لوگوں نے قرآن کو صرف تلاوت تک رکھا، لوگوں نے قرآن کو صرف نماز تک رکھا، لوگوں نے قرآن کو صرف تراویح تک رکھا، اور ان کی زندگیوں سے قرآن نکلا اور ان کے گھروں سے قرآن نکلا اور اللہ کے حبیب کا لایا ہوا دین نکلا۔ میرے بھائیوں اس کے عوض میں ان پر تاتار جیسی قوم کو اللہ نے مسلط کیا۔ تاتاری ایسے لوگ کہ جو ایک ایک دن کے اندر پورے شہر کو ختم کر دیتے، یہاں تک کہ چنگیز اور ہلاکو تو اتنے بڑے ظالم تھے کہ وہ جس شہر کے اندر چلے جاتے وہ کہتے اس شہر کے کتوں اور بلیوں تک کو قتل کر دو۔ انہوں نے کیا بگاڑا تھا؟ اللہ کی یہ مخلوق انمول مخلوق ہے، انہوں نے کیا بگاڑا تھا؟ اسلامی کتابوں کو انہوں نے دریاؤں کے اندر ڈالا۔ اس زمانے کے اندر پرنٹس تو نہیں تھی، اس زمانے کے اندر روشنائی اور شائع والی قلم سے لکھتے تھے، کتا کے اندر بھگو کر لکھتے تھے۔ اب اتنی لاکھوں کی تعداد میں ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابیں سمندر کے اندر ڈالی گئی، سمندر کے کناروں پر کئی دن تک کالی روشنائی پھرتی رہی۔ اندازہ لگاؤ کہ ہمارا کتنا بڑا ذخیرہ تھا اس طرح ضائع ہوا جو ہاتھوں سے لکھا گیا، اور اللہ کے نیک اولیاء نے لکھ لکھ کر کے اپنی پوری زندگیاں ان میں کھپا دی تھی، لیکن چند گھنٹوں کے اندر تابعیوں نے سارا علم کا خزانہ برباد کر کے رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا جب کبھی بھی اس امت کے اندر یہ کمزوری آئے گی کہ یہ سنت رسول سے ہٹے گی، قرآن سے ہٹے گی اور خالی صرف نام کے مسلمان رہ جائیں گے، میرے بھائیوں اس وقت اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے جھنجھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ آپ نے کیا فرمایا؟ صحابہ نے جب یہ کہا کہ ابھی اس وقت تو یہ تین کام کرنے والے بہت سے لوگ ہیں کہ جو حلال کماتے ہو، آپ کے دین پر عمل کرتے ہو اور لوگوں کو اپنی تکلیفوں سے بچاتے ہو، ایسے تو بہت ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے چلے جانے کے بعد بھی میری امت کے اندر ایسے لوگ آتے رہیں گے۔ سب سے بڑا ذریعہ آپ نے فرمایا اس کے حلال، اس لیے تو تاجر کے حق میں آپ نے کیا فرمایا؟ التاجر الصدیق الامین، التاجر الصادق الامین، والتاجر الصدوق الامین، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نیک تاجر، نیک بیپاری، سچا بیپاری جو اپنے بیپار کے اندر جھوٹ، اپنے بیپار کے اندر کوئی مکر اور فریب، دھوکہ، ہر چیز سے بچتا ہو، آپ نے فرمایا قیامت کے لیے نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ اور اس امت کے نیک لوگوں کے ساتھ۔ نیک تاجر، سچا تاجر
کہ جو اپنی زبان سے کسی کو دھوکہ نہ دے اور بیچنے کے لیے چرب زبانی استعمال نہ کرے، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ نبیوں کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ تو آپ نے فرمایا جو اچھا حلال کھائے، میری سنت پر عمل کرے اور لوگوں کو اپنی تکلیفوں سے بچائے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی ہیں، ہم جو نماز پڑھتے ہیں آہستہ آمین بولتے ہیں، جب امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہم آمین آہستہ بولتے ہیں۔ آپ نے حرم کے اندر سنا ہوگا لوگ زور سے آمین بولتے ہیں، ہم خالی ایک بار ہاتھ اٹھاتے ہیں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر۔ آپ نے حرم کے اندر دیکھا ہوگا کہ وہ جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو بھی اٹھاتے ہیں، رفع یدین اس کو کہتے ہیں۔ یہ کون اس طریقے سے نماز، ہمارے نبی نے دونوں طرح نماز پڑھی، لیکن شوافی امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اس طریقے سے وہ اس حدیث کو پسند کرتے ہیں، ان کے پاس دلیلیں ہیں۔ ہم جو آہستہ آمین بولتے ہیں، ایک ہی بار ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہم اس مسلک کی پیروی کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ۔ یہ امام ابو حنیفہ، ان کے محلے کے اندر ایک نوجوان تھا، بڑا شریر تھا، وہ شراب بھی پیتا اور پورا محلہ اس سے بیزار تھا۔ میرے بھائیوں، سب سے بڑا بدبخت وہ آدمی ہے کہ جس کی تکلیفوں سے خود اس کا محلہ پریشان ہو۔ ہر گناہ ڈبل ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ ایک آدمی ہے اگر کسی عورت سے غلط کام کیا، بدکاری کی، اور ایک آدمی نے خود محلے کے اندر بگاڑ کر کے محلے کے اندر بدکاری کی، ان میں سب سے بدتر وہ آدمی ہے جو محلے کے اندر گندا کام کرے۔ اس لیے کہ اگر محلے میں یہ ہوگا تو پھر امن ختم ہو جائے گا اور لوگ سیکیور نہیں رہیں گے، ماں بیٹیاں محفوظ نہیں رہے گی، کسی کی عزت اور آبرو محفوظ نہیں رہے گی۔ اگر جوانوں کے اندر یہ گندگی آ گئی تو محلے کا پورا امن ختم ہو جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس محلے میں رہتے، وہ لڑکا شریر تھا، وہ کیا کہتا؟ ازاؤنی وَأَيَّفَتَنْ أَزَاؤ، وہ بولتا رہتا کہ مجھ کو میرے محلے والوں نے ضائع اور برباد کر دیا۔ اور کیسے جوان کو ضائع اور برباد کر دیا جو کام کا تھا۔ امام صاحب، امام ابو حنیفہ روزانہ اس کی سلواتیں سنتے رہتے۔ ایک بار پولیس آئی، اس کو پکڑ کے لے، اور امام صاحب کو پتا چلا کہ وہ لڑکی کی آواز نہیں آ رہی، کیا ہوا؟ تو پتا چلا کہ کوتوال لوگ اٹھا کر کے اس کو لے گئے۔ آپ گورنر کے پاس گئے، گورنر کے پاس گئے تو گورنر کھڑا ہو گیا آپ کی عزت کے لیے، آپ کے اکرام کے لیے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میں ایک سفارش لے کر آیا۔ کہاں کیا ہوا؟ کہاں ہمارے محلے کا ایک جوان ہے، آپ کی پولیس اس کو پکڑ کے لے آئی۔ کہاں کہ بہت سارے نوجوان ہیں، اب آپ دیکھو کہ آپ کے محلے کا کون سا ہے۔ اب امام صاحب نے دیکھا تو بہت سارے جوان تھے، آپ نے پہچان کر کہا کہ یہ جوان ہے، اس کے ہاتھ میں برامن لے کر آیا ہوں کہ آپ اس کو رہا کرو۔ گورنر نے کہا کہ آپ اتنے بڑے آدمی ہو، اگر آپ کہیں گے، آپ اتنے بڑے عالم ہو، اگر آپ کہیں گے کہ یہ سب چھوٹنے کے قابل ہیں تو میں سب کو چھوڑ دوں گا۔ اسلامی اصولوں اور ضابطوں کے لحاظ سے آپ بہت بڑی شخصیت ہیں، آپ کہو تو سب کو ہم چھوڑ دیں گے، آپ کہیں کہ اس کو چھوڑو تو آپ جیسے کہیں۔ امام صاحب نے کہا اس کو چھوڑو۔ اب امام صاحب کوئی غلط سفارش لے کے نہیں گئے ہو، اتنا بڑا آدمی کہ جس نے جج کے لیے اصول قرآن اور حدیث سے نکالے، جج کو کیسے فیصلہ لینا ہے، جج کس طریقے سے سنوائی کرے گا، جج کس طریقے سے چکادہ دے گا، یہ سارے اصول تو اس آدمی نے قرآن حدیث سے نکالے۔ تو یہ تو ججوں کا بھی پاپ ہوا کہ جس کے اصول پر ججوں کو چلنا پڑتا ہے۔ تو امام صاحب نے اس کو باہر نکال کے کہا کہ بیٹا، ہم نے تجھ کو ضائع نہیں کیا، دیکھ ہم تجھ کو چھڑانے کے لیے آئے۔
تو روزانہ بکتا رہتا تھا کہ مجھے ضائع کر دیا، ضائع کر دیا. ہم نے تو کوئی ضائع نہیں کیا. اس کو لائٹ ہو گئی کہ ہاں میں میرے محلے والے کو پریشان کر رہا تھا. امام صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کو ضائع نہیں کرتے، ایمان والا کسی کو بھی ضائع نہیں کرتا. ایمان والا تو بہترین اصولوں کا مالک ہوتا ہے، ایمان والا بڑی نیک خصلتوں کا مالک ہوتا ہے. تو نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا. تو اس نے سچی پکی توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد اس نوجوان کی زندگی کے اندر ایسی تبدیلی آئی، ایسی تبدیلی آئی کہ پورے بغداد کے لیے اور کوفہ کے لیے اور اطراف کے پورے علاقے کے لیے وہ بہترین نمونہ بن گئے. تو میرے بھائیو، اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ حالات، ملک کے حالات ہو، سیاسی حالات ہو، ہر قسم کے حالات کے اندر اتھل پتھر نظر آ رہا ہے، اور گندے اور شریر لوگوں کی جو سوچ ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں. ایسے حالات کے اندر ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم یتیم نہیں ہیں، ہم مسکین نہیں ہیں. ہمارے نبی نے ہم کو یتیم مسکین نہیں چھوڑا ہے. ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے کہ علماء دین ہیں، ان کی رہنمائی میں رہ کر کے ان حالات میں کیسے نپٹا جاتا ہے، اور ہماری کیا کیا کمزوریاں ہیں، کون سی غلطیاں ہیں، جن غلطیوں سے ہمیں باز آنا ہے اور جو کمزوریوں کا سدھار لانا ہے. یہ ہمارے پاس بہترین ٹائم اور وقت ہے. میرے بھائیو، وقت چلا جائے گا اور ہماری نسلیں ہم سب کو گالیاں دے گی کہ کن ہمارے بڑے بڑوں نے ہم کو بہتر ماحول نہیں دیا تھا. اس کے نتیجے میں آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں. اچھے لوگ ہیں، اچھوں خاصوں کو میں بھی پہچانتا ہوں، عقل مند ہیں، پڑھے لکھے ہیں. یہاں کا طبقہ الحمدللہ بہت ہوشیار ہے، اللہ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا. آپ کے جوان لڑکے بھی بڑے باصلاحیت ہیں. تو ایسے حالات کے اندر ہم کو کس طریقے سے متحد ہو کر کے اور محنت کر کے، ایک تو جب تک ہمارے معاشرے کے اندر خرابیاں رہے گی تب تک میرے بھائیو ہم کبھی بھی اللہ کو راضی نہیں کر سکتے. سب سے پہلے تو ہمارے ایک ایسی مینٹالٹی کیوں بنتی ہے، جوان بیٹوں اور بیٹیوں کی مینٹالٹی کیوں ایسی بنتی ہے، یہ گندی راہوں پر کیوں چلے جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مسجدوں سے دور ہیں، دین کی باتوں سے دور ہیں. تو ایسے گندے ماحول میں گئے گزرے دور کے اندر اب پرانا دور آپ نے جو دیکھا وہ گیا. ہمارے بڑے بڑے ہیں 60 سال اوپر کے، انہوں نے جو شرم حیا دیکھی اب وہ نہیں آ سکتی. انہوں نے جو پاک دور دیکھا گھروں کے اندر وہ نہیں آ سکتا. جوان اور ینگ لڑکوں کے اندر جو شرم حیا انہوں نے دیکھی اپنے زمانے کے اندر وہ نہیں آ سکتی. اب تو ہم دجال کے قریب جا رہے ہیں اور دجالی فتنوں کا سامنا ہے. ایسے وقت کے اندر ہماری بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. ان ذمہ داریوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے. ابھی امام صاحب نے بھی بتایا اور جو ہمارے ذمہ دار ہیں انہوں نے بھی بتایا کہ اتوار کے دن 2:30 بجے اس سلسلے میں میٹنگ ہے. تو دیکھو سمجھدار لوگوں کو حصہ لینا چاہیے. جوان تو جوان ہوتے ہیں، جوانوں کا کام جوش کا ہوتا ہے، ہوش کا. وہ ہوش سے کام نہیں لیں گے. ان کی بہت، یہ ہماری قیمتی یہ طبقہ ہے جوانوں کا، لیکن ان کو صحیح رہنمائی کی ضرورت پڑے گی. اس لیے آپ میں ماشاءاللہ الحمدللہ معزز لوگ ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں. تو یہ زیادہ سے زیادہ جڑیں گے تو ایک ترتیب سامنے آئے گی، اور جب ترتیب سامنے آئے گی تو کس طریقے سے ہمیں کام کرنا ہے، ان جوانوں کو کیسے کام کرنا ہے، وہ ہم ان کی رہنمائی کر سکیں گے. یہ خاص مجھے تو بہت خوشی ہوئی کہ اس نسبت سے آپ کی یہاں میٹنگ ہوتی ہے، جڑتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد کے اندر کامیابی عطا فرمائے.